بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 اکتوبر بروز بدھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ کے کیس کی سماعت کا مکمل احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 66 منٹ کی یہ سماعت تھی اور مریم نواز صاحبہ کے کیس کی حکمت عملی بھی، کیس لڑنے کی حکمت عملی بھی ہمیں تبدیل نظر آئی۔ جنرل فیض صاحب کی تبدیلی کی خبروں کے ساتھ ہی حکمت عملی بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ 2-3 بیانیاں مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ خود اپنے عمل سے ان بیانیوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں، جھوٹ ثابت کر رہے ہیں یا وہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ جیسے سماعت کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا عرفان قادر صاحب نے کہ یہ دلائل جو ہیں وہ اس درخواست کا تسلسل ہے، اور میں پہلے بات کروں گا کہ وہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ جس درخواست میں انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تقریر کا ذکر کیا تھا، جنرل فیض صاحب کی ملاقاتوں کا ذکر کیا تھا اور الزامات کی بھرمار تھی جنرل فیض صاحب پر اور اداروں پر۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو ریفرنس ظاہر کیا گیا وہ غیر قانونی تھا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاید مجھے پولیٹیکل انجینئرنگ پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس سے پہلے عدالت میرے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ عدالت اس سے پہلے میرے ساتھ اتفاق کر کے میری کلائنٹ یعنی مریم نواز کو باعزت بری کر دے گی۔ میرا تجربہ یہی کہتا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے درخواست میں جنرل فیض صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، جو جنرل فیض صاحب کی ملاقاتوں کی بات کی ہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور اس سے پہلے ہی آپ مریم کو بری کر دیں۔ یہ پہلا وہ نقطہ تھا جس پہ انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے آج کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے سی آر پی سی کے سیکشن 561A کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ پورا پروسیس غلط تھا۔ یہ 561 جو سی آر پی سی کا سیکشن ہے، اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے پاس 187 کے تحت اختیارات ہیں کہ وہ انصاف کرنے کے لیے، مکمل انصاف کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تو اسی طرح ہائی کورٹ کے پاس بھی ایک اختیار ہے کہ وہ اگر کہیں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو باقی ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی وکیل جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اس کی اور کیا کیا اس کا دائرہ اختیار ہے اس سیکشن کا۔ اس کے بعد عرفان قادر صاحب نے کہا کہ پورا پروسیس جو ہے وہ غلط ہے، عدالت کے پاس اختیار ہے کیونکہ انہیرنٹ پاور ہے عدالت کی، کیونکہ یہاں پہ جوریسڈکشنل ڈیفیکٹ بھی ہے، انکوائری بھی نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہاں پر ابیوز آف جو پروسیس ہے، لا کا پروسیس ہے، اس کو بھی ابیوز کیا گیا ہے، جو ڈیو پروسیس ہے اس کو ابیوز کیا گیا ہے، ایویڈنس بھی نہیں ہے، انلیگلٹیز بھی ہیں اور بہت سے شکوک و شبہات ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھی شک ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو جو ہے وہ شکوک و شبہات بہت بڑے بڑے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اسلام، قرآن آیات کا حوالہ دیا، اسلام کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جیسے اسلام میں کہا جاتا ہے اور قرآن آیت کا حوالہ دیا کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو انہوں نے کہا اگر ایک شخص کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو یہ پوری انسانیت کے ساتھ، پورے معاشرے کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس کے بعد بات ہوئی کہ آج کل تو نیب ہر کسی کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اریسٹ پالیسی کا ذکر کیا کہ ان کے دور میں بنی تھی جب وہ نیب میں تھے عرفان قادر صاحب نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نیب نے درخواست دائر کی ہے کہ ضمانت کینسل کی جائے، بڑی فضول یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 30 دن والی بھی انہوں نے کہا کہ 30 دن میں فیصلہ کیا جائے، اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، گو کہ اس پہ میں دلائل دے دوں گا، لیکن کیونکہ اب کیس شروع ہو گیا ہے، ہم آرگو کرنے لگے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری درخواست کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جوریڈکشن کے جو ایشوز تھے، جو انلیگلٹیز تھیں، ان چیزوں پر اگر آپ فیصلہ کر دیں گے تو آپ کو مزید ٹائم نہیں لگے گا، آپ کو مین اپیل سننی نہیں پڑے گی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہی دیکھ کے آپ مریم صاحبہ کو بری کر دیں، جو مین اپیل ہے اس مین اپیل کو سنا ہی نہیں، جو درخواست انہوں نے دائر کیا ہے، جس درخواست میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں اس کیس میں کہ اس کیس کو آپ ایک دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ کہیں کہ اس میں بہت ساری انلیگلٹیز ہیں، بہت ساری چیزیں قانون کے خلاف ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم اس کیس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں اور مریم کو باعزت بری کر رہے ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ نے درخواست کے ذریعے ایڈیشنل گراؤنڈز لیے ہیں اور کچھ آپ نے فیکٹس جو ہیں وہ بتائے ہیں۔ عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، ایک تاثر تو یہ ہے کہ یہ اضافی گراؤنڈز ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو نوٹس میں ہم عدالت کے لائے ہیں، جن کو آپ یونیورسل ٹیسٹمنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی بہت تشہیر ہوئی، ان پہ میں بات کروں گا، بہت بدنامی کی گئی کچھ چیزوں پہ، اس پہ بات کروں گا، اور آپ جب لیگل پروسیس کو دیکھیں گے اور اگر آپ میری درخواست میں جو باتیں وہ نہ مانیں تو مجھے اپرچونٹی دیجیے گا کہ میں کچھ اور چیزیں پھر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب کیس بنتا ہی نہیں تھا اور نظر آ رہا ہے تو پھر عدالت کو 561A کے تحت اس کیس کو ختم کرنا چاہیے، عدالت کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، لیک آف جوریسڈکشن کا کیس ہے۔
انہوں نے کہا کہ پروسیس آف لا کو ابیوز کرنے کا کیس ہے، یہ یونیک کیس ہے، عدالت کو 561 کا جو اپنا اختیار ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ 561 کی پاورز انہیرنٹ پاورز ہیں، بالکل ہیں، لیکن اس عدالت کے سامنے یہ جو کیس ہے اس میں ٹرائل کے بعد کا کیس ہے، اور اپریسیشن آف ایویڈنس ان ایپلنٹ جوریسڈکشن جو ہے اس کورٹ کو اویلیبل ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں تو 561 سے زیادہ تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں۔ عرفان قادری صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو 561 کی پروویژن ہے وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ انہوں نے کہا جو ایکسیپشنل جو ہے سرکمسٹانسز تھے اس کیس میں، اور جہاں کورٹ کے جہاں پہ کورٹ کے کانشیس کو جھنجھوڑا جائے تو پھر کورٹ اس اختیار کو استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عرفان قادری صاحب نے کہ آپ کی ثوابید ہے کہ آپ اپیل کے ساتھ اس کو لے لیں، 561 اس لیے ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو معاملہ زیادہ طول نہ پکڑے، اور اپیل میں تو دیر ہو جاتی ہے، یہاں پہ جلدی فیصلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ 561 کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، ایویڈنس کے ذریعے ہی ہم ظاہر ہے اس کا بھی فیصلہ کریں گے، اپیل میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ عرفان قادری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ چند چیزیں ہیں وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو پوری اپیل میں جانے سے آپ کا وقت بچ جائے گا، ٹرائل کی طرح لمبے دلائل نہیں دینا چاہتا، ورنہ 561 کا فائدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ اسٹیبلش کروں کہ کیا کیا شکوک و شبہات ہیں اس کیس کے اندر۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ جو ایلیگلٹیز کی بات کر رہے ہیں، جوریسڈکشن کی بات کر رہے ہیں، دائرہ اختیار کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہم اپیل اور درخواست کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ آپ درخواست کے ذریعے اگر بریت کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایویڈنس کو دیکھے بغیر کیسے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی ہم درخواست پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بری کر رہے ہیں تو وہ اپیل کہاں جائے گی؟ تو یہ ایک چیز ہے جو اکٹھی چلے گی، اکٹھی ہم ڈیسائیڈ ہوں گی۔ درخواست الاؤ کر دیں تو پھر اپیل پینڈنگ کیسے رہ سکتی ہے؟ تو عرفان قادری صاحب کہتے ہیں کہ پھر اپیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ جب آپ اپیل کر چکے اور اپیل شروع ہو چکی ہے تو پھر 561 میں ہم کیوں جائیں؟ عرفان قادری صاحب نے کہا کہ کیا آپ اپنی جو ہے وہ 561 کی پاورز کو کرٹیل کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ جب آپ دلائل ختم کر لیں گے اور ہم دوسری سائڈ کو سن لیں گے تو پھر ہم سن کر فیصلہ کریں گے کہ 561 پر فیصلہ کرنا ہے یا اپیل پر جو ہے وہ کرنا ہے، آپ شروع تو کریں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پہلے آپ چارج پڑھ لیں پھر اعتراضات بتا دیجیے گا، تو پھر انہوں نے خیر عرفان قادری صاحب نے چارج پڑھا، پھر انہوں نے کہا اس کے بعد میں جو ہے وہ جو ریفرنس ہے اس پر جاؤں گا۔ اس کے بعد کلیبری فونٹ کی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا اس کا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت ہنسی اس پہ لوگوں نے، بہت ہنسی لوگوں کی سامنے آئی، بہت مزے لیے گئے لوگوں نے کہ جی یہ فونٹ پہلے تھا ہی نہیں، اور اسی ٹرسٹ ڈیڈ کی بنیاد پہ مریم کو بینیفیشل آنر جو ہے وہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل سپریم کورٹ سے، ٹرائل کورٹ سے، جے آئی ٹی سے، نیب سے، سب سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسے فیکٹس ہیں جو سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کوئی براہ راست ثبوت ہے ہی نہیں، کوئی براہ راست ثبوت موجود ہی نہیں ہے کہ جو لندن کے فلیٹس ہیں وہ مریم نواز یا نواز شریف کی پوزیشن میں ہیں یا ان کی ملکیت میں ہیں، کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں لائی گئی، لیکن آگے چل کے اس کا ذمہ دار انہوں نے کس کو ٹھہرایا وہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مریم اور نواز شریف، یہ انہوں نے کہا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ مریم اور نواز شریف خود یہ جو الزامات ہیں اس کو ڈسپروو نہیں کر سکے تو پراسیکیوشن کا کیس پروو ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فیکٹ اگر پروو نہ ہو سکے اور مریم نواز اور یہ بھی ڈسپروو نہ کر سکیں تو پھر یہ پراسیکیوشن کی ذمہ داری تھی، اور یہ فیکٹ ہے کہ پھر فیکٹ جو ہے وہ پروو نہیں ہوگا اگر کوئی ایک سائڈ بھی اس کو درست اس حقائق کو ثابت نہ کر سکے یا دوسری اس کو غلط ثابت نہ کر سکے، تو وہ یہ حقیقت رہے گی کہ وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ کیونکہ نواز شریف اور مریم اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے تو جو نیب کا کیس ہے وہ ثابت ہو گیا، یہ انہوں نے کہا فیصلہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اس پر نہ تو کسی نے دلائل دیے، نہ عدالت کے نوٹس میں لائے، نہ ہی سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائی گئی یہ بات، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عدالت کو اسسٹ کر رہے تھے، یعنی مریم نواز اور نواز شریف کے وکلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اسی وقت عدالت کے نوٹس میں لایا جاتا تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، اور انہوں نے کہا جو شریف خاندان ہے جب نواز شریف سیاست میں آئے تو اس سے بہت پہلے، انہوں نے کہا جب نواز شریف سیاست میں آئے تو اس سے پہلے ہی نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے امیر، شریف خاندان جو ہے وہ پاکستان کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا آپ دیکھیں یہاں پہ جو پراپرٹیز اور چیزیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اس میں تو ظاہر ہے شہباز شریف بھی شامل ہیں، عباس شریف بھی شامل ہیں، خود میاں شریف شامل تھے، تو یہ پبلک آفس ہولڈر پر کیسے ڈال دیا گیا؟ اگر یہ ابھی بتا دیں تو میں بحث یہیں چھوڑ دوں گا، ختم کر دوں گا اور بیٹھ جاؤں گا۔ اگر یہ ثابت کر دیں کہ ان کے پاس کون سا ڈاکومنٹ تھا جہاں پہ
یہ ثابت ہوتا ہو کہ ان فلیٹ سے مریم اور نواز شریف کا کوئی تعلق تھا۔ پھر محسن اختریانی صاحب نے پرنسپل ڈاکومنٹ انہوں نے کہا کیا ہے، تو اس پہ عرفان قادری صاحب نے کہا ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس میں یہ ثابت کریں کہ نواز شریف اور مریم کے پوزیشن میں تھے یہ بینیفیشل آنر تھی مریم۔ اس کے بعد سردار مظفر عباسی صاحب نے بتایا کہ آف شور کمپنی تھی جو آن کرتی تھی فلیٹس کو، ہم نے جب MLA بھیجا اس کا جو رسپانس آیا اس میں مریم نواز کو بینیفیشل آنر جو ہے وہ بتایا گیا، اور انہوں نے پھر وہ ڈاکومنٹ بھی دکھائے سردار مظفر عباسی صاحب نے جو نیب کی طرف سے پیش ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مظفر عباسی صاحب کے ساتھ بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ ایک ٹیم ہے نیب کی جس کا میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو، بیرسٹر عثمان صاحب اور سردار مظفر عباسی صاحب اور معظم حبیبی ایڈوکیٹ صاحب۔ پھر انہوں نے نیلسن نیسکول کا بتایا، ان کا ڈاکومنٹ ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کا مریم کا اس سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا 2004 سے پہلے بتانا ضروری نہیں تھا آف شور کمپنی کا مالک کون ہے، بینیفیشل آنر چھپائے جا سکتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ نہیں چھپایا جا سکتا کہ بینیفیشل آنر کون ہے۔ محسن اختریانی صاحب نے کہا کہ آپ کو ان قوانین کا بتانا ہوگا کہ پاکستان میں ان کا کیا، ان کو کس طرح سے ان کی کیا حیثیت ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو بتانی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم اپنا ٹائم آنے پر بتائیں گے۔ اس دوران مریم صاحبہ جو ہے وہ پرچیاں لکھ کے بھی بھیجتی رہیں اپنے وکیل کو، اور وہ ظاہر ہے جو چیزیں تھیں ان کو کمیونیکیٹ کرتی رہیں۔ بیرسٹر عثمان صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ جی پہلے قابل سماعت ہونے پر اگر دلائل ہو جائیں تو اس پر عامر فاروق صاحب اور محسن اختریانی صاحب نے کہا کہ اب ہم قابل سماعت ہونے سے آگے آ گئے ہیں، اب تو ہم میرٹس پر جا چکے ہیں اور یہ اکٹھی چلیں گی یہ دونوں چیزیں، درخواست بھی اور اپیل بھی۔ اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 9A5 اور 9A جو 12 ہے اس کو آپ پڑھ لیں، وہ پڑھا گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں پبلک آفس ہولڈر کا ذکر ہے ان قوانین میں، نیب کی شکوں میں، تو اس پر عرفان قادری صاحب نے کہا کہ مریم پبلک آفس ہولڈر ہیں ہی نہیں، البتہ ان میں جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر بننے کا پوٹینشیل ضرور موجود ہے اور لوگ ان کے معترف بھی ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیپٹن صدر صاحب کا کیس کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی کیپٹن صدر صاحب خود بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، خود بات نہ کریں اور آپ ہی ان کا بتا دیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ کہا پرنسپل چارج جو ہے وہ نواز شریف پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہماری فائنڈنگز حتمی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فائنڈنگز حتمی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک اور معاملہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اس کی یہ دوسری بار بات کر رہے ہیں، 2 بار مزید آگے چل کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو پریزرو کرنا چاہیے، ان کو امیج کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں گے کیونکہ انصاف کے راستے میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے تو میں اس پہ بات کر لوں گا، ورنہ میں اس معاملے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دوبارہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو جنرل فیض صاحب کے اوپر الزامات لگائے گئے، اس پہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ پہلے نون لیگ یہ کہتی تھی کہ ہم شخصیات پہ بات کر رہے ہیں، ہم ادارے پہ بات نہیں کر رہے، اب خود کہہ رہے ہیں کہ شخصیت پہ بات اس لیے نہیں کر رہے کہ ادارہ پورا جو ہے کنٹروورشل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اب انہوں نے مان لیا ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قمر الزمان چودھری جو ہیں جو چیئرمین نیب تھے، ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے لکھ دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اتھارٹی استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا نواز شریف کے ساتھ ایک سپریم کورٹ نے کہا تو ان کا تعلق ہے، تو نواز شریف کے معاملات میں کسی جگہ پہ وہ اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کریں گے۔ تو اب بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتھارٹی استعمال نہیں کر سکتے تھے تو اس ریفرنس پہ سائن کس کے ہیں؟ اگر قمر الزمان چودھری کے ہیں چیئرمین نیب کے طور پر، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کو تو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا، اور اگر ان کے سائن نہیں ہے تو پھر چیئرمین نیب کے سائن کے علاوہ تو کسی کے سائن سے وہ ریفرنس ظاہر نہیں ہو سکتا تھا، ایسے تو نیا چیئرمین لانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے یہ ریفرنس تیار ہوا اس پہ تو عدالت کو یہ ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، احتساب عدالت کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب کا ہم ٹائم بچائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کنوکشن ونس فار آل جو ہے وہ ختم کر دیں، آپ مریم کی جو سزا ہے وہ ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے نیب پر چھوڑا تھا، نیب کو کہا تھا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، آپ دیکھیں اور ہماری فائنڈنگز پہ مت جائیے گا، ہماری جو فائنڈنگز ہیں وہ ان پہ آپ پر اثر انداز بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے طور پہ دوبارہ سے تحقیقات کریں، جو ریفرنس دائر ہونے وہ ریفرنس دائر کریں۔ انہوں نے کہا رینٹل پاور میں ارسلان افتخار کیس میں بھی جے آئی ٹی نہیں بنی تھی، چیئرمین نیب کا اختیار تھا، وہ جے آئی ٹی بنا سکتا تھا، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کو کسی نے اسسٹ نہیں کیا، اور اب کیونکہ اس میں غیر قانونی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ججز جو ہیں انہوں نے لا کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، قانون اور آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا میں اس کیس کا پاناما کا بہت شور مچا، میاں صاحب نے بھی جلدی میں بہت سی تقریریں کر دیں، ان میں کچھ مختلف باتیں کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ میرے بارے میں بھی کوئی بات ہوگی، مجھے بھی کوئی نوٹس ملے گا تو میں بھی پینک کر جاؤں گا، میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، حالانکہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ، انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اومٹ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میری کلائنٹ مریم کے ساتھ بہت سخت جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ نیب تو یہ نیب نے کیا نہیں ہے، تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حکم پہ کیونکہ یہ ریفرنس دائر ہوئے ہیں اور یہ کیس جو ہے وہ ریفرنس بنے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں یا سپریم کورٹ جو ہے وہ شکایت کنندہ ہے، کیونکہ اگر قانون کے مطابق اگر کوئی شکایت غلط ثابت ہو تو شکایت کرنے والوں کو 1 سال کی سزا ہوتی ہے۔ میں اس طرف سوچتا بھی نہیں ہوں، عدلیہ اور ججز کا بہت احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر ایک اور پوائنٹ کہا کہ ایسٹس بیونڈ مین جو ہے وہ ایک ہی کیس ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ پراپرٹیز ہیں تو زیادہ کیسز ہوں، ایسٹس کا کیونکہ لفظ ہے تو جتنے بھی ایسٹس تھے ایک کیس بننا چاہیے تھا، 3 ریفرنس دائر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا یہ پہلا 70 سال میں کیس ہے جہاں پہ اس طرح سے JIT بنی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 13 اور 9(5) کو اکٹھا پڑھیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ یہ 3 ریفرنس دائر نہیں ہو سکتے تھے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ دیکھیں مریم کے جو ہے وہ تو ایک ہی مریم کے خلاف تو ریفرنس ہے، ان کو تو کسی اور ریفرنس میں ان کا ریفرنس میں نام نہیں ہے، تو ان کی حد تک تو آپ کی آرگومنٹس نہیں وہ ہو سکتے نا کہ ایک ہی بندے کو مختلف ریفرنسز میں آپ نے ملوث کر دیا اور ان کے اوپر مختلف پراسیکیوشن ہوئی، مختلف ٹرائل ہوئے، مختلف کیسز چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس پہ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی حد تک نہیں ہے، لیکن ان کو یہ کنوکشن وراثت میں ملی ہے۔ نواز شریف پر 3 ریفرنس دائر ہوئے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اگر نوٹس کریں جناب، اگر نواز شریف کو جناب یعنی ججز اگر نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اگر جناب کہیں کہ یو آر موسٹ ویلکم، ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، آپ کے کیس بھی سنیں گے، آپ پاکستان تشریف لائیں، ان کو کمفرٹ دیں، تو نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا گو کہ میں نے اپنی کلائنٹ یعنی مریم سے بات نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض بھی ہوں، لیکن اگر آپ یہ کریں تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے خلاف کیونکہ معاملہ تھا اور مریم کو بھی ملوث کیا گیا، تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ان کی اپیل ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پہ تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو عرفان قادر صاحب نے کہا کہ اس پہ آپ اس معاملے کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیب سے آپ پوچھیں کہ اور کتنے پبلک آفس ہولڈر ہیں جن کی فیملیز کے خلاف اس طرح کے ریفرنسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے کہ کئی مختلف پراپرٹیز میں مختلف ریفرنسز دائر کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کھچڑی پکی ان کیسز میں کہ بڑے سے بڑا قانون دان بھی پتہ نہیں بھسم ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ آواز جو ہے وہ کم آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 2 اسپیکٹس رہ گئے، اگر جناب حکم کریں گے تو میں ان پر بات کروں گا۔ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے، یہ وہ فیصلہ ہے جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کے فیصلے کے بارے میں بلکہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ میں نے پروگرام میں بات کی تھی ریاست اور عوام میں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ملک قیوم صاحب والا کیس تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے بہت پہلے ایسا معاملہ آیا تھا اور ٹیپس لیک ہوئی تھی۔ میں اس جج صاحب کا بھی نام نہیں لوں گا، یعنی ملک قیوم صاحب کا نام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نام لیا بھی نہیں تھا کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہم دوسری سائڈ کو سننے کے بعد پولیٹیکل انجینئرنگ پہ آپ کو سن لیں گے، اور عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جناب حکم ہوگا تو اگر آپ یہ چاہیں گے تو میں اس پر بھی آؤں گا جس پر میں نہیں جانا چاہتا، اور یعنی وہ جنرل فیض صاحب والے معاملے پر۔ تو اب آپ دیکھیں پہلے ان کا سارا فوکس جنرل فیض صاحب تھے، اب وہ عدالت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کر رہے آپ کے سامنے، اس لیے بات نہیں کر رہے کہ اداروں کے تقدس کا ہمیں احساس ہے، اور پچھلی سماعت کے اوپر بھی فوج کی بہت تعریفیں کی گئی تھیں عرفان قادر صاحب کی جانب سے، اور اس پہ فخر الرحمان صاحب جو بڑے سینئر ہمارے صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا جب میں نے آخری ویڈیو کی اور انہوں نے میری تصحیح کی، مجھے گائیڈ کیا کہ وکیل جو ہے وہ اپنی کلائنٹ کی زبان بول رہا ہوتا ہے، وہ کلائنٹ اس کے اندر اس کا کلائنٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عرفان قادر صاحب نہیں تعریفیں کر رہے فوج کی ججز کے سامنے، یہ مریم نواز تعریفیں کر رہی ہیں۔ تو آج اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد نواز شریف صاحب کے لیے عدالت سے NRO مانگا ہے، ڈھیل مانگی ہے۔ اس کے بعد ابھی ججز بیٹھے تھے کہ مریم صاحب اٹھی تو ذرا پھر شور آیا، تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ انہوں نے کہا عامر فاروق صاحب نے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ ایسا نہ کریں، بیٹھ جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عرفان قادر صاحب کو کہ آپ کی جو کلائنٹ ہیں ہمیں احساس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل فگر ہیں، لیکن پلیز عدالت کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ 17 نومبر تک چلا گیا، کیونکہ 3 ہفتے کے لیے محسن اختر کیانی صاحب اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو یہ آج کی سماعت کا مکمل احوال ہے، عدالت کے باہر کیا ہوتا رہا اس پہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔